السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ بیسیکلی جو پچھلی تمام ویڈیوز گزر چکی ہیں اس کے دوران کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہم اس کے قصوروار ہیں، اور جو اس کے اندر خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت میں رکھے۔ تو اس میں کچھ میں جب ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں یا میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، اور یہ میں نے پروگرام شروع اس لیے کیا تھا تاکہ میں خود بھی سیکھ سکوں اور میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس سے علم حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو جو پچھلی غلطیاں ہیں ان میں سے جو پہلی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا رحمہ سے رحیم۔ یہ اگرچہ میں نے وہاں پہ جو ہیڈنگز ہیں ویڈیوز کی ان کے اندر اس کو کریکٹ کر دیا تو یہ رحمہ سے نہیں ہے، یہ راحمہ سے ہے۔ تو یہ راحمہ سے رحیم اور رحمان جو ہیں دونوں لفظ، رحیم اور رحمان، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ راحمہ سے ہیں۔ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن یہ کہ میں نے سوچا اس کو کریکٹ کر دیں۔ تو یہ راحمہ جو ہے اس سے رحیم اور رحمان جو ہے، الرحمن اگر لگائیں گے تو یہ ایک جو ہے ختم ہو جائے گی تنوین، تو الرحیم اور یہ الرحمن بن جائے گا۔ تو یہ پہلے اس کے اندر غلطی تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ عالموں سے، اس میں بھی زیر زبر کی غلطی ہے بیسیکلی۔ تو عین لام اور میم سے جو لفظ بنا تھا ایک عالمو، میں اس کو کہہ رہا تھا یہ عالمو نہیں ہے، عالمو بھی ایک لفظ ہے لیکن عالمو کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، جس کو علم ہو کسی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب ہے، تو غیب کو جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ عالمو نہیں ہے جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پہ یہ عالمو ہے، عالمو، اور عالمو سے بنا تھا عالمی، تو اس کے اوپر زبر ہے۔ اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، جہان جتنی بھی ہیں، جیسے انسانوں کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، ملائکہ کا ہے، تو یہ سارے جو جہان ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے، ان تمام جہانوں کا جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں بھی پتہ، ان سب کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ دوسری غلطی تھی اس کے اندر۔ اور ایک اور تیسری غلطی جو ہے وہ کل کی ویڈیو کے اندر تھی، اس میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ جو مالکا اس سے یملکو بنتا ہے، یملکو۔ تو میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ یملکو لفظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ اصل میں مالکا جو ہے یہ فعل ماضی ہے یا مصدر سمجھنا اس کو، وہ اس نے وہ مالک تھا یا اس کی ملکیت میں تھی، تو اس سے یملکو بنتا ہے۔ یملکو مطلب ہے کہ وہ ملکیت رکھتا ہے، وہ ملکیت رکھتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ٹوٹل جو ہے لفظ جو ہیں تقریباً شاید 206 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یملکو کافی دفعہ استعمال ہوا ہے، 184 کے قریب جو ہے ایسے ورڈز ہیں جو یملکو سے بنتا ہے۔ اس کے یملکو مطلب ہے کہ وہ ملکیت رکھتا ہے، یا اس کو سادہ زبان میں یہ کہتے ہیں وہ مالک ہے۔ اور اس سے جو ہے املیکو بھی بن سکتا ہے، جیسے ہم نے بنایا تھا کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کی 4 نشانیاں جو ہم نے بتائی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ یا تو تا سے شروع ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے تم ملکیت رکھتے ہو، اور اس کے بعد نون ہم ملکیت رکھتے ہیں، الف میں ملکیت رکھتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ ملکیت رکھتا ہے۔ تو اس کو تینہ بھی آسانی سے تینہ بھی کہتے ہیں، یہ نون اور الف۔ تو اس سے یہ بن سکتا ہے یملکو، پھر اس سے بن سکتا ہے ام لیکو، اور اسی طرح سے بن سکتا ہے نم لیکو، نم لیکو، اور اسی طرح سے بن سکتا ہے تم لیکو، تم لیکو۔ تو یہ بہت سارے الفاظ جو ہیں بنتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یملکو سے بننے والے الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، جو مجھ سے غلطی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر پھر ہم باقی جو ہے اس کو سلسلہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔